سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عن أم عتية رضي الله تعالى عنها قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فيهم علي. قالت: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رافع يديه يقول: اللهم لا تمتني حتى تريني علي. رواه الترمذی. حضرت سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو بیان کرتی ہیں پھر میں نے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ اللہ جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں اس وقت تک مجھے موت نہ دینا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا اس دعا میں ثبوت مل رہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی محبت تھی، دعا کی کہ پروردگار جب تک علی کو نہ دیکھ لوں اس وقت تک موت نہ آئے. اور اس گھرانے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی محبت تھی. چونکہ خیبر کے موقع پر اس وقت خیبر کی فتوحات تقریباً مکمل ہو چکی تھی، کچھ علاقے باقی تھے. انہوں نے ویسے ہی صلح کی درخواست کر دی تھی. اس وقت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے تشریف لائے کوئی 15 سال بعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی جیسے ہی پتا چلا کہ جعفر آئے ہیں. آپ اپنے خیمے سے اس تیزی سے نکلے کہ آپ کے کندھے سے چادر گری، آپ نے وہ چادر بھی نہیں اٹھائی، یوں ہی گھسیٹتے ہوئے نکلے اور ارشاد فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ خیبر کے فتح ہونے کی مجھے زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی خوشی ہے. اتنی خوشی ہے مجھے. فتح مکہ کے موقع پر انہی کی بہن حضرت سیدنا علی اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بہن حضرت، ان کا اصل نام تھا فاختہ، جن کو ام ہانی کے نام سے جانتے ہیں، انہی کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے اور چاشت کے نوافل بھی پڑھے. یعنی اس گھرانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف بہت گہرا تعلق تھا بلکہ ان کے لیے خصوصی شفقتیں، خصوصی محبتیں اور خصوصی دعائیں بھی فرمایا کرتے تھے. اللہ رب العزت ہمیں بھی اس گھرانے کے ساتھ اور تمام صحابہ کے ساتھ بھرپور محبت نصیب فرمائے. آمین. الحمد